کہ ہر بندے کو یہاں یہ پڑی ہوئی ہے کہ بس میرے حقوق۔ آج میاں بیوی اور معاشرتی اور گھریلو مسائل میں صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے حقوق لینا جانتا ہے، بس جو اپنے فرائض ہیں اس کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ بیوی نے صرف یہ پڑھا ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں، خامد نے صرف یہ پڑھا ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں۔ اگر دونوں نے یہ بھی ساتھ پڑھا ہوتا کہ ہمارے فرائض کیا ہیں تو کبھی بھی ان میں جدائیاں پیدا نہ ہوتی، کبھی بھی ان میں اختلاف اور لڑائیاں پیدا نہ ہوتی۔ ہر بندے نے جو لینا ہے اس کو یاد رکھا ہوا ہے اور جو دینا ہے اس کی طرف کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام میں جو بندے کے حقوق جو اس نے دوسروں کے پورے کرنے ہیں، اس کا قیامت کے دن سوال ہوگا اس بندے سے۔ اگر اس کے کسی نے پورے نہیں کیے تو اس سے سوال ہوگا، اس بندے سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ، اور کسی قسم کا جو ہے یہ بندہ مسئول نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض الرجال، فرمایا اس کائنات میں بڑے بڑے بد نصیب ہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ بڑا ہی ناپسند کرتا ہے۔ بے نمازی ہے اس کو اللہ بڑا ناپسند کرتا ہے، بے زکاتی ہے اس کو بڑا ناپسند کرتا ہے، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اللہ اسے ناپسند کرتا ہے، توفیق اور طاقت کے باوجود روزے رکھنے میں ٹال مٹول کرنے والے کو بھی اللہ ناپسند کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابغض الرجال، اس کائنات میں جو اللہ کو سب سے ناپسندیدہ بندہ ہے نا وہ ہے الالد الخصام، خصم۔ فرمایا وہ بندہ ہے جس کا مزاج ہر وقت جھگڑا کرنے والا رہتا ہے، جس کے مزاج میں ہر وقت غصہ رہتا ہے، جس کی پیشانی میں ہر وقت جناب والا کروٹیں پڑی رہتی ہیں غصے کی وجہ سے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اے دے نک تے ہر وقت غصہ ہی رہنا ہے۔ ایسا سخت مزاج بندہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی کائنات میں سب سے ناپسندیدہ بندے ہیں ان میں سے سب سے اللہ کو جو ناپسندیدہ بندہ ہے وہ یہ ہے ابغض الرجال الالد الخصم، جو چھوٹی چھوٹی بات پہ بگڑ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر جاتا ہے اور جناب والا پھر پہاڑ کو اپنے سر پہ اٹھا لیتا ہے، پھر بولتا ہے اور پھر اس کی زبان اس پہ کنٹرول میں نہیں رہتی، جو منہ میں آیا بول دیا، جس کے خلاف چاہا بول دیا۔ فرمایا الالد الخصم۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ کما قال، حضور فرماتے ہیں جس کے مزاج میں نرمی نہیں نا، جس کے مزاج میں نرمی نہیں، یحرم الخیر کلہ، حضور فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے پاس جہنم سے بچنے کے لیے ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی، وہ ہر نیکی سے محروم ہو گیا۔ جس کے مزاج میں اللہ نے نرمی پیدا فرمائی ہے، وہ بات کو بڑے تحمل سے سنتا ہے، برداشت کرتا ہے، حوصلہ رکھتا ہے، اگر اسے بری لگے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسا نرم مزاج بندہ حضور فرماتے ہیں اس کا یہ عمل اور ایسا نرم مزاجی والا جو اس کا رویہ ہے یہ حقیقت میں اللہ کے ہاں ہر نیکی کے قبول ہونے کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یحرم الرفق، فرمایا جو نرمی سے محروم ہو گیا نا، یحرم الخیر کلہ، وہ سمجھے کہ ہر نیکی سے محروم ہو گیا، اس کے ہاں پھر کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ قطعاً پسند نہیں ہے۔ جو بات کوئی اور نہ، لڑائی جھگڑا شروع کرنا ہے، بات کسی اور کی ہو، لڑائی کسی اور کی ہو، وہ خود اس میں جو ہے وہ جھگڑالو بن جاتا ہے، بجائے اس کے کہ دو فریق آپس میں لڑ رہے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ صلح کرانے کے، محبت پیدا کرنے کے، وہ خود اس کے اندر جو ہے وہ کود جاتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ تھوڑا غور فرمائیں نا تو ویسے بندے بھی اس بندے کو پسند نہیں کرتے، ایسے بندے کو لوگ بھی پسند نہیں کرتے، لوگ پسند نہیں کریں گے تو رب کیسے پسند فرمائے گا۔ لیکن جس کے مزاج میں اللہ نے نرمی رکھی ہے، اللہ اکبر، یہ خوبی اللہ قسمت والوں کو عطا کرتا ہے۔ یقین جانیں یہ جو نرمی والی خوبی ہے، نرم مزاج والی، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ اللہ کے رسول کا مزاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے، کسی نے آپ کی ذات پر حملہ کیا ہے، آپ کو ذاتی طور پہ کوئی نقصان دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ کبھی بھی نہیں لیا۔
اس کو معاف کر دی۔ جب دین کی باری آئے تو حضور سے زیادہ سخت کوئی نہیں، جب ذات کی باری آئے تو حضور سے زیادہ نرم کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دین کا معاملہ ہو تو حضور سے زیادہ سخت کوئی نہیں دین پر عمل کرنے میں اور عمل کروانے میں، لیکن اگر ذات کا معاملہ ہو تو حضور نے کبھی اس کا بدلہ نہیں لیا۔ اگر آپ کو میری اس بات پہ یقین نہ ہو تو فتح مکہ آپ کو یاد ہوگا، جس میں حضور نے سب سے کہا تھا جنہوں نے حضور کو نقصان دیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مکے سے نکالا، آپ کو تکلیفیں دیں، پریشانیاں دیں، رات بھی پوری آرام سے سونے نہیں دیا، سارا وہاں تکلیفوں میں مبتلا کیا۔ جب فتح مکہ کے روز اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، چاہے کہ معاف کر دیں، چاہے تو ان کو سزا دے دیں۔ اللہ، اگر ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا کہ نا ہون ذرا داڑھ تھلے آیا ہے، ہونے دی خیر نہیں ہے، اب تو میں نے اس کو چھوڑنا ہی نہیں، اس کی نسلوں کو بھی پتہ چلے گا کس سے پنگا لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سنیے اللہ کے رسول کے فرمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرا بھائی یوسف اپنے بھائیوں کو معاف کر سکتا ہے تو یہ محمد تمہیں کیوں معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے یوسف کی سنت پر عمل کیا، لا تثریب علیکم اليوم، اے مجھے تکلیفیں دینے والو، آج میں تم سے بدلہ لینے پہ قادر بھی ہوں، اختیار بھی ہے، سچا بھی ہوں، لیکن میں رب کی رضا کے لیے سب کو ایسے معاف کرتا ہوں کہ مرتے دم تک اس معافی کا احسان بھی زبان پہ آنے نہیں دوں گا، کبھی یہ دہراؤں گا بھی نہیں، کبھی نہیں یہ دہراؤں گا کہ بندے یاد کر میں نے تجھے معاف کیا تھا۔ یہاں کو 20 50 100 روپے دے دے نا تو کہتا ہے یاد کرو میں تو 50 روپے 100 روپے دیتے ہوں، میری گل منو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بڑے حوصلے والی بات ہے، یہی تو میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ نرم مزاجی یہ اللہ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو نہیں، خاص خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے، اور جس کو یہ عطا کیا جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو اللہ مزاج کے اندر نرمی عطا کر دے وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کی ایک نیکی ایسی اسے دے دی ہے جو ہر نیکی پہ باری ہے۔